بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کل 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم جو بات کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ وقت کی اکائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور بندگی میں کس طرح سے بسر کرتے تھے۔ تو وقت کا سب سے بڑا پیمانہ جو ہمارے پاس ہے وہ سال ہے، جس کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا، اسی وقت سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر آگے ہر مہینے کو چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار سے پھر 29 یا 30 دنوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر مہینے کو مزید ہفتوں میں تقسیم کیا گیا، اور یہ ہفتوں میں تقسیم جو ہے یہ قدیم بابل تاریخ اور مصر کی تاریخ میں مہینے کو ہفتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور ہفتوں میں تقسیم کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ چاند کی تبدیلی تھی کہ چاند 4 اپنی شیپ سے بدلتا تھا، ایک یکم سے لے کر 7 تک، اور پھر 7 کے بعد آدھا چاند جب ہوتا تو پھر اس کے بعد 14 تک پورا چاند ہو جاتا، پھر اس کے بعد 21 تاریخ تک یہ چاند کم ہونے لگتا تھا، آدھا رہ جاتا تھا، اور پھر آخری 7 دنوں میں بالکل باریک ہو کے غروب ہو جاتا تھا، اور آخری 2 دن جو تھے، 1 یا 2 دن، وہ پھر چاند کے طلوع ہونے میں آ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہفتے کے بعد پھر اس کو مزید ایک دن کو 24 گھنٹوں میں کیسے تقسیم کیا، تو یہ بھی کریم بابل کی اور مصر کی قدیم تاریخ میں سال کے 12 مہینوں پہ قیاس کرتے ہوئے دن کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر دن پر رات کو قیاس کرتے ہوئے رات کو پھر 12 گھنٹوں میں تقسیم کر کے یوں طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن طلوع آفتاب تک پورے یوم کو، عربی زبان میں جس کو ہم یوم کہتے ہیں، وہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ جو نہار ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک کا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹوں میں یوم کو تقسیم کیا گیا۔ اچھا، یہ تو فلسفہ ہم نے بیان کر دیا کہ وقت کو تقسیم کس طرح سے کیا گیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بڑی اکائی ہو یا چھوٹی ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کر آتا ہے تو ہم کم از کم اس کو ایک نیکی کا 10 گنا عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا من شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔ تو رمضان المبارک کے روزے اس امت پہ فرض ہوئے، اور جب ہر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے تو رمضان المبارک کے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے برابر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک کے روزے رکھتے، اور روزے رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد شوال المکرم کے بھی 6 روزے رکھتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من صام رمضان ثم تبعہ ستا من شوال کا صیام الدہر، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سارا سال وہ روزے سے رہا۔ اب ہم شوال المکرم کے 6 روزوں کو اگر 10 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 60 بنتے ہیں۔ اب 60 روزوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 روزے رکھ کے 10 کے حساب سے پورے سال کو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی میں
بسر کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے محبت کر کے عمل کا اجر کم از کم 10 گنا عطا فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے پورا سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکمل کرتے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیعت کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی ان 3 دنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے۔ تو 3 روزوں کو اگر ہم 10 سے ضرب دیتے ہیں تو 30 بنتے ہیں۔ یوں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں پورا مہینہ اس طرح سے اجر کی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں امت کو مثال پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سے تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تمہارے لیے یہ جو انعامات ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 دن جو ہفتے کے آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہر پیر کا روزہ رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک روزہ 10 کے برابر ہے تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے بھی زیادہ دنوں کا 7 سے بھی زیادہ دنوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے اللہ کی حضور بندگی کا اظہار کرتے۔ اور پھر جب ایک دن میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نمازیں 5 فرض کی ہیں، اور 5 فرض نمازوں میں اگر ہم وطروں کو شمار کرتے ہیں تو وطر کو شامل کر کے ٹوٹل 20 فرائض ہیں 24 گھنٹوں میں۔ اگر اس کے فلسفہ پہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ہر 1 گھنٹے میں ایک فرض جو ہے، ایک رکعت فرض جو ہے وہ ہم پہ لازم کی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 20 فرائض ہیں تو 4 اضافی ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مالک اور خادم کا تعلق محبت اور خلوص پہ مبنی ہوتا ہے کہ جب مالک کا تعلق اپنے خادم کے ساتھ محبت پہ مبنی ہو تو پھر تھوڑی مشقت پہ اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس میں 20 فرائض ٹوٹل ہیں، لیکن اجر 24 گھنٹوں کا ہم عطا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز جو ہوتی ہے وضو کرنے سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ 20 فرض رکعتیں ہم پہ لازم کی اور اجر 24 گھنٹوں کا عطا کر دیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بندگی میں مخلص کتنے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 20 رکعتوں کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹوں میں 48 رکعتیں ادا کی، اور بقیہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 رکعتیں موقدہ سنتیں، غیر موقدہ سنتیں اور نوافل کی صورت میں ادا کی، جو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاص کی جانب اشارہ ہے کہ یا رب العالمین تم نے 24 گھنٹوں میں ہم پر 4 رکعتیں کم فرض کی اور ہم نے بندگی کے اظہار میں 24 سے 28 ادا کی۔ یہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص تھا۔ اور جب بھی کوئی کام اس طرح سے اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے یا اس طرح سے محبت پہ مبنی ہوتا ہے تو اس کا عروج یقینی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی میں پورے سال کو، ہر مہینے میں اور پھر ہر ہفتے میں، پھر ہر روز نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی صورت میں اپنے 24 گھنٹوں کو اس طرح سے تقسیم کر دیتے کہ ہر لمحے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ہماری زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، اگر ہم اس کو اخلاص کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہوئے اس کام کو لے کر چلیں تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اللہ کی بندگی میں ہم نے بسر کر لیا تو جس بات کی دلیل ہے، نہ تو صبح کو اٹھنا مشکل ہے اور نہ ہی دن بھر بغیر کھانے پینے کے رہنا
یہ ناممکن ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہیں، لیکن انسان اس مشکل سے گھبراتا ہے جس سے انسان کے وجود میں کاہلی پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے. تو رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں زندگی بسر کرتے رہیں اور اس سے کامیابی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی